شکرے الصلاة والسلام على نبیہ محمد المصطفى اسمہ من اسمہ المحمود وعلى المطهرین أولی المكارم والجود الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال حامد محمود قاصر عاقب نذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابها دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر ولادت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. عزیزان گرامی، گفتگو علم پر ہو رہی ہے. گفتگو علم پر جاری ہے. امیر المومنین مولائے کائنات شہر علم کا در ہے. صحابت و احسان کا مرکز ہے. حکمت و عرفان کا مرکز ہے. علوم قرآنی سے واقفدار ہیں. علوم میں پوشیدہ رموز کے ماہر ہیں اور علم کتاب مبین کے عالم ہیں. اسی لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ نحن اہل بیت و مفاتیح الرحمہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم. ہم اہل بیت رحمت کی چابیاں ہیں. ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. ہم معدن علم ہیں. عزیزان گرامی، یہ گفتگو علم پر ہو رہی ہے اور میں عرض کر چکا کہ علم ذاتی جہاں ذات علم سے کسی لمحے جدا نہ رہی ہو. اور منطق کہتی ہے کہ نباتات و حیوانات و انسان میں نباتات و حیوانات کے کمالات فطریہ ہیں لیکن انسان کے کمالات فطریہ نہیں ہیں. نباتات و حیوانات کو کمال تک پہنچانے کے لیے فطرت کافی ہوتی ہے. انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے فطرت کافی نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر کوئی انسان معلم ہو اور اس میں نقص ہو تو اسے کسی اور معلم کی ضرورت ہوگی. اگر کوئی معلم جس میں نقص ہوگا اسے کسی اور معلم کی ضرورت ہوگی اور یہ ایک تسلسل بنے گا. اس لیے ہونا چاہیے کہ کوئی معلم بحالت علم پیدا ہوا ہو. ضروری ہے کہ کوئی معلم بحالت علم پیدا ہوا ہو اور شخصیات و افراد اور ہستیاں تھیں جو بحالت علم پیدا ہوئی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کا علم کتنا تھا. جس
یہ خدا ہے اور تمہارے بدن سے اس 30 سال کے بعد اس کا مسیح پیدا ہوگا۔ گفتگو منطقی وقت پر ہو رہی ہے، گفتگو علم پر ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب آدم سے علم چلا، دور جناب آدم میں مستقلات محض عقلیہ و فطریہ تھیں۔ جناب آدم کے دور میں مستقلات فقط عقلیہ و فطریہ تھیں، لیکن جب جناب نوح کا دور آیا تو قانون شریعت مرتب ہوا، شریعت نوح جاری ہوئی، ایک قانون بنا، لیکن اس دور میں تعلیم حقائق نہ تھی، لہذا جب دور ابراہیم آیا تو تعلیم حقائق دی گئی اور بطون زمین و آسمان دکھائے گئے، اسرار امامت کے پردے چاک کیے گئے۔ یعنی جب علم آدم سے چلا تھا تو ترقی پذیر تھا، جب ابراہیم تک علم پہنچا تو وہاں سے علم 2 حصوں میں منقسم ہوا، ایک حصہ بنی اسرائیل میں چلا، ایک حصہ بنی اسماعیل میں چلا۔ جو حصہ بنی اسرائیل میں چلا وہ جناب عیسیٰ پر منفرد ہو گیا، لیکن جو علم بنی اسماعیل میں چلا وہ اپنی پوری تب و داد کے ساتھ ختم نبوت تک پہنچا۔ جو علم بنی اسماعیل میں چلا وہ اپنی پوری داد کے ساتھ خاتم النبیین تک پہنچا۔ یعنی جب آدم سے علم چلا تھا تو ترقی پذیر تھا، جب ختم نبوت تک پہنچا تو ترقی یافتہ تھا۔ جب تک علم ترقی پذیر رہا کسی نبی نے نہیں کہا میں شہر علم ہوں۔ جب تک علم ترقی پذیر رہا کسی نے نہیں کہا کہ میں مدینہ علم ہوں۔ یہ ایک ظاہری علت ہے، یہ ایک ظاہری وجہ ہے کہ کسی نبی نے دعوی مدینہ علم نہیں کیا۔ ایک ظاہری علت اور لے لیجیے، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں مدینہ علم ہوں، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں شہر علم ہوں، کیونکہ کسی کے پاس علی سا گھر نہیں تھا۔ کسی کے پاس علی سا گھر نہیں تھا۔ یہ ایک ظاہری علت ہے، لیکن باطن ہمیشہ ظاہر سے لطیف تر ہوتا ہے۔ یہ تب سے عالم ہے جب سے لوح محفوظ پہ سب محفوظ کیا گیا۔ عزیزان گرامی، علم جناب آدم سے چلا اور علم ذاتی ذات سے جدا نہیں ہوتا، لیکن ایک منزل اور لے لیجیے، علم ذاتی ذات سے جدا نہیں ہوتا، لیکن علم ذاتی کے مدارج ہیں، علم ذاتی کے درجات ہیں۔ اسی لیے جناب موسیٰ تک جب علم پہنچا تو ان کا علم کلی نہیں تھا۔ جب جناب موسیٰ تک علم پہنچا تو ان کا علم احاطی نہیں تھا، اور جب علم کلی نہ ہو تب تک تمام صفات درجہ کمال تک نہیں پہنچنی۔ یعنی جس کا علم کلی ہوگا اس کی صفات بھی درجہ کمال پر ہوں گی۔ اسی لیے جب جناب موسیٰ نے حصول علم کے لیے جناب خضر کے ساتھ سفر ہوئے، جب جناب خضر کے ساتھ سفر پر چلے تو جناب خضر نے
فَكَيْفَ تَصْبِرُونَ تم کیسے صبر کرو گے عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبَرًا جبکہ تمہارا علم محیط نہیں ہے، جبکہ تمہارا علم محیط نہیں ہے، یعنی جس کا علم محیط ہوگا اس کی تمام صفات کمال پر ہوگی، جس کا علم محیط ہوگا اس کا صبر بھی درجہ کمال پر ہونا چاہیے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، یہ جناب امیر المومنین کا صبر نہیں تھا، یہ جناب امیر المومنین نے جو اپنی ذات کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، یہ امیر المومنین کے صبر کی دلیل نہیں، کمال علم احاطی کی دلیل ہے۔ جب علم درجہ کمال پر ہوتا ہے تب صفات ہر صفت چاہے شجاعت ہو چاہے صبر ہو وہ درجہ کمال پر ہوتی ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ جناب ابراہیم کا علم محیط تھا، جناب ابراہیم کا علم احاطی تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز آئی ابراہیم یقین نہیں رکھتے، پروردگار یقین رکھتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ پروردگار اطمینان چاہتا ہوں، ایک صاحب علم احاطی اطمینان علم کے لیے مشاہدہ طلب کر رہا ہے، لیکن ایک صاحب علم احاطی مشاہدہ طلب نہیں کر رہا بلکہ ٹھوکر مار کے کہہ رہا ہے قوم بإذن اللہ۔ عزیزان گرامی، جن کا علم درجہ کمال پر ہو ان کی ہر صفت درجہ کمال پر ہوتی ہے، اور جب علم محیط ہوتا ہے تو جس کا علم محیط ہوگا، جس کا علم لدنی ہوگا، وہ افعال و اعمال دیکھ سکتا ہے، چاہے آج کے انسان ہو چاہے کل کے انسان۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے، ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، لیکن اے حبیب ہم تمہیں ان گواہوں پر گواہ لائیں گے، ہم تمہیں ان گواہوں پر گواہ لائیں گے۔ میدان محشر ہوگا، رسالت مآب مسند نشین ہوں گے، ایک جانب جناب حمزہ ہوں گے، ایک جانب جناب جعفر ہوں گے، ایک جانب امیر المومنین ہوں گے، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جناب آدم آئیں گے، یا رسول اللہ مجھے گواہ کی ضرورت ہے، رسالت مآب فرمائیں گے حمزہ جاؤ آدم کی گواہی دو، جناب نوح آئیں گے، جناب نوح آئیں گے، یا رسول اللہ مجھے گواہ کی ضرورت ہے، رسالت مآب فرمائیں گے جعفر جاؤ گواہی دو، ہم کہیں گے یا رسول اللہ علی کو بھی بھیجیے کہ آدم کی گواہی دے، علی کو بھی بھیجیے کہ نوح کی گواہی دے۔ آواز آئے گی کہ ابھی کچھ دیر تک مجھے گواہ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ گواہ رسالت مآب فقط وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم نہیں، کتاب کا پورا علم ہو۔ گواہ رسالت مآب صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس پورا کتاب علم ہو۔ اسی لیے امیر المومنین اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا علم میرے سینے میں یوں لپٹا ہوا ہے، میرا علم میرے سینے میں یوں لپٹا ہوا ہے کہ اگر ظاہر
سینے میں علم تھا، مجھے اس کا کوئی اہل نہیں ملا، مجھے اس کا کوئی اہل نہیں ملا۔ اور عزیزان گرامی، جب علم کمال پر ہوتا ہے، جب علم درجہ کمال پر ہوتا ہے، تب ارشاد ہوتا ہے کہ عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ هل يستوي الذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جاننے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں نہ جاننے والوں کے؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یعنی عالم اور جاہل دوست نہیں ہو سکتے، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جاہل عالم کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جاہل عالم کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے معصوم، جیسے غیر معصوم معصوم کے افکار کو نہیں سمجھ سکتا، جیسے غیر نبی کے ادراکات کو نہیں سمجھ سکتا، ویسے جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے کوئی جاہل کسی عالم کا دوست نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل کسی عالم کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب جنہوں نے مولا کے معنی دوست کے کیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جاہل عالم کا دوست نہیں بلکہ عالم کا محبوب ہوتا ہے۔ جاہل عالم کا دوست نہیں بلکہ جاہل محبوب ہوتا ہے، عالم حاکم ہوتا ہے، اور عالم و جاہل دوست نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر احترام علم ہے، یہاں پر احترام عالم ہے، لیکن عالم ایک عالم کے مرتبے کو جانتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے عالم کو لگوشائی نہیں کرنی چاہیے، حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہاں ملے گی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خطیب منبر سلمی، خطیب نہج بلاغہ کا نہج البلاغہ میں کوئی ایک خطبہ نہیں ملتا جو اہل پیغمبر میں دیا ہو، کوئی خطبہ نہیں ملتا جو اہل پیغمبر میں دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین جانتے ہیں کہ شہر علم کی موجودگی میں در علم کیسے لگوشائی کرے۔ یہ حفظ مراتب رسول رسالت معاف فرماتے رہے، حضور فرماتے رہے کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ حضور فرماتے رہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسد سے ہوتی ہے، علی میرا نفس ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا خون ہے۔ جہاں جہاں جو میں دیکھتا ہوں وہ علی دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ علی سنتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی خاموش، علی خاموش، لیکن بعد پیغمبر زبان رسالت، زبان ولایت ماں سے توحید کے چشمے پھوٹنے لگے۔ عزیزان گرامی، عالم کے مرتبے کو پہچانتا ہے، جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی ایک اور دلیل کہ معراج پیغمبر میں انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جناب آدم موجود، وہ نبی موجود کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ جسے تمام اسماء کا علم دیا، وہ نبی موجود۔ اس کے بعد وہ نبی موجود جس کے لیے اسرار
امامت کے پردے چاک کیے گئے، وہ نبی موجود جس کے لیے جس کو مرتبہ خلت و امامت دیا گیا، جو وہ نبی موجود جو عہدۂ نبوت و رسالت لے چکے، وہ نبی موجود جو نسب ظاہری میں جد رسالت پاک ہے، لیکن کسی کی کیا مجال کہ محراب عبادت پہ چلا جائے، کسی کی کیا مجال کہ محراب عبادت پہ چلا جائے۔ جبریل امین آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ محراب عبادت پہ آئیے اور انبیاء کی امامت کروائیے۔ معلوم ہوا کہ عدالت الہیہ کے خلاف ہے کہ کسی کم علم والے کو محراب عبادت میں بڑے عالم کے آگے کھڑا کر دے۔ یہ عدالت الہیہ کے خلاف ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے حفظ مراتب اور عالم کے مرتبے کو پہچاننا ظاہر ہوا، لیکن ایک اور مثال لے لیجئے، ایک اور مثال لے لیجئے۔ قریب ترین ہے وہ دور کہ جب انبیاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے اور سیاح آئیں گے، صفیں کھڑی ہوگی انبیاء کی، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہوگا اور محراب عبادت میں ایک آنے والا آئے گا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک آنے والا آئے گا اور وہ کوئی اور نہیں جان محمد یوسف زہرا۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو سب سے آگے محراب عبادت میں کھڑے ہوں گے، محراب میں کھڑے ہوں گے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ آگے بڑھو اور مجھے امامت کرواؤ۔ جناب عیسیٰ کا وجود لرزنے لگ جائے گا۔ جناب عیسیٰ فرمائیں گے کہاں میں، کہاں فرزند زہرا، کہاں میں کنیز زہرا کا بیٹا، کہاں ابن زہرا، میں آپ کو عبادت نہیں کروا سکتا، میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ معلوم ہوا کہ کنیز زہرا کا بیٹا زہرا کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی اور علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا؟ جب علم کمال پر ہو تو عالم کے مرتبے کو پہچانتا ہے، جاہل عالم کو نہیں پہچانتا۔ اور عالم جب علم کمال پر ہوتا ہے تب عالم، جب علم لدنی ہوتا ہے تب عالم اعمال و افعال انبیاء بھی دیکھتا ہے، اعمال و افعال انسان بھی دیکھتا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ حبیب سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، تمہارا عمل اللہ دیکھے گا، وَالرَّسُولَهُ، اور رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن دیکھیں گے۔ اللہ نے اس مقام پر کلمہ حصر استعمال نہیں کیا، اس مقام پر کوئی قید نہیں لگائی کہ آج سے 50 برس کے بعد مومن نہیں دیکھیں گے، آج سے 100 برس کے بعد مومن نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب تک یہ آیت رہے گی، کیونکہ اس آیت کو منسوخ نہیں کیا، جب تک یہ آیت رہے گی مومنین کچھ ایسے ہیں جو اعمال انسانی کو دیکھتے ہیں، چاہے کل کے مومن ہو، چاہے آج کے مومن ہو، چاہے آج کا انسان ہو، آج کے انسانوں کے اعمال دیکھتے ہیں، چاہے کل کے انسان ہو، کل کے انسانوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں، پردہ غیب میں موجود سلوات پڑھ کے
عزیزان گرامی، وہ اعمال و افعال کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے حدیث پیغمبر ہے کہ احترام عالم کے ضمن میں حدیث پیغمبر ہے کہ تم عالم کا احترام کرو، تم بڑوں کا احترام کرو۔ بچوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم بڑوں کا احترام کرو، بچوں سے کہا تم بوڑھوں کا احترام کرو، بوڑھوں سے کہا کہ بچوں پر شفقت کرو، بچوں سے کہا بڑوں کا احترام کرو۔ لیکن کیسی امت تھی کہ ایک بچی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، جس کی رخسار کا رنگ بدلتا رہا۔ عزیزان گرامی، 5 ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ گوئی ہیں۔ پہلی شخصیت جناب آدم ہے جو 40 برس روتے رہے۔ دوسری شخصیت جناب یعقوب ہے جو 40 برس روتے رہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یعقوب علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، ان کی آنکھوں سے اوچھل ہوا تھا، لیکن جناب یعقوب نے 40 برس گزار دیے۔ جناب زین العابدین فرماتے کربلا کے میدان میں ہمارے 18 یوسفوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا، ہماری آنکھوں سے اوچھل نہیں ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں شہید کیا گیا۔ چوتھے امام سے جب بھی کسی نے پوچھا آقا سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوا، کبھی سینہ اکبر نہیں بتایا، کبھی طلوع اصغر نہیں بتایا، کبھی سینہ حسین نہیں بتایا، ایک ہی جواب دیتے تھے الشام الشام۔ کوفہ اور شام کے بازار تھے بے مبنا و چادر، علی و بطول کی بیٹیاں۔ جب بھی چوتھے امام کے سامنے پانی آتا ایک ہی جملہ فرماتے بابا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ دوسری شخصیت جناب یعقوب، تیسری شخصیت جناب یوسف جو 21 برس روتے رہے۔ چوتھی شخصیت چوتھے امام جو 35 برس خون کے آنسو روتے رہے۔ اس کے بعد چھٹے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام فرماتے ہیں وہ 5ویں شخصیت کوئی اور نہیں، میری دادی سیدہ ہے جو 3 مہینے روتی رہی۔ پوچھا مولا جو سب سے زیادہ روئے، کوئی 35 برس رویا، کوئی 40 برس رویا، یہ 3 ماہ رونے والی سب سے زیادہ کیسے روئی؟ امام فرماتے ہیں مدت نہ دیکھو، شدت دیکھو، اتنی شدت سے روئی ہے کہ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ 18 برس کا سن تھا، ایک ہاتھ میں عصا تھا، ایک ہاتھ پہلو میں تھا۔ جناب سیدہ کا آخری وقت قریب آیا، جناب زینب کو بلایا، زینب ایک صندوق اٹھاؤ، اس میں کچھ کفن ہے، میں تمہیں کفن دکھاتی ہوں، تم کو بتاتی ہوں یہ کفن کس کا ہے۔ بیوی نے پہلا کفن نکالا، فرماتی ابھی کچھ دیر کے بعد علی آئیں گے، تم انہیں یہ کفن دے دینا، یہ میرا کفن ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس حسن آئیں گے، یہ کفن تمہارے پاپا کا ہے، یہ کفن حسن کو دے دینا۔ اس کے بعد بیوی نے اگلا کفن نکالا، بیوی فرماتی ہے بیٹی یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے، جب حسین تمہارے پاس کفن لینے آئیں گے یہ کفن انہیں دے دینا۔ صندوق میں ایک کفن رہ گیا، بیوی نے کفن نکالا، بیوی فرماتی یہ کفن بھی تمہارے بھائی حسن کا ہے۔
تمام